بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہم انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی کلچر اینڈ سوسائٹی والی بک کے پاسٹ پیپرز کر رہے تھے، پیپر پیٹرن کے حوالے سے بات کر رہے تھے 9410 اور 4681 کوڈ کی بک کی۔ تو ہم نے پہلے چیپٹر کے جو کوسچنز تھے سوشیالوجی والی بک میں سے وہ ڈسکس کر لیا تھا۔ آج ہم نیکسٹ چیپٹر جو ہے سیکنڈ چیپٹر اس کے کوسچن جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹس ذرا دھیان سے کیجئے گا، بڑے امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور بڑا ایزی اور سمپل سا تھوڑا سا چھوٹا سا چیپٹر ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے اسکیم کے مطابق کرنا ہے، اگر آپ نے چوائس پہ کوسچنز چھوڑنے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو آپ نے کرنے ہیں وہ آپ نے تسلی سے کرنے ہیں، اس میں پھر آپ کو غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اگر وہ بھی آپ غلط کریں گے تو پھر آپ کے مارکس جو ہیں وہ کم آنے کے چانس ہے۔ لیکن اگر آپ نے 9 کے 9 چیپٹر کر لیے تو پھر تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان 8 میں سے کوئی جو کوسچن آپ کو اچھی طرح آتا ہوگا آپ وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کیے ہی 5 ہیں تو 5 ہی کوسچن آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ 5 آپ کو صحیح طرح سے آنے چاہیے۔ اوکے، آج نیکسٹ چیپٹر جو ہمارا سیکنڈ ہے کلچر کے بارے میں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کا کوسچن یہاں پہ دیکھتے ہیں کون سا ہے۔ اوکے، وہ کہتا ہے ڈسکس کلچر ایز اے سسٹم آف نارمز ود ایگزامپلز فرام پاکستانی سوسائٹی۔ پاکستانی سوسائٹی سے کچھ نارمز کی ایگزامپل دے کر وضاحت کریں گے کلچر کیا ہے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں کلچر کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہے کلچر۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہ جو کچھ اس کے میجر ٹاپکس ہیں ان پہ آپ نے بات کرنی ہے، یہ لازمی آپ نے یاد رکھنے ہیں کیونکہ انہی میں سے جو ہے وہ پیپر میں کوسچن آئے گا۔ ایک تو یہ ہے کلچر کے میننگز کیا ہیں اور نیچر آف کلچر کیا ہے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات ہے ڈیولپمنٹ آف کلچر، ایلیمنٹس آف کلچر، کلچر انٹیگریشن اور کلچر ویریشن۔ یہ جو 4-5 چیزیں ہیں یہ آپ نے بس ذہن میں بٹھا لینی ہے، یہی یہ چیپٹر ہے، بس اتنا سارا ہی۔ سب سے پہلے میننگ کے بارے میں بات کرتے ہیں، کلچر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بائی کلچر وی مین دیٹ، یا کلچر مینز دیٹ کمپلیکس سیٹ آف لرنڈ اینڈ شیئرڈ بلیفس، کہ یہ کچھ تھاٹس پر مبنی ہوتا ہے، بلیفس پر، کچھ عقائد ہوتے ہیں، کچھ کسٹمز ہوتی ہیں، روایات، سکلز، مہارتیں ہوتی ہیں، ہیبٹس، عادتیں، اینڈ ٹریڈیشنز بھی روایتیں ہوتی ہیں، اینڈ نالج کامن ٹو دا ممبرز، جو کچھ ممبرز کے اندر کامن ہو۔ یہ ساری چیزیں کچھ ایسے تھاٹس، کسٹمز، روایات، کچھ مہارتیں، اس قسم کی چیزیں جو ہیں، کچھ عادتیں وغیرہ، تو جو لوگوں کے اندر کامن ہوں اس کو ہم کلچر کہتے ہیں۔ مینز اب دیکھیں نا، ہماری تہذیب جو ہے اس میں کافی چیزیں کامن ہیں۔ اب ہر کسی کا کلچر اپنا ہوتا ہے، پنجاب کا کلچر اور ہے، سندھ کا اور ہے، تو وہ اس لیے اور ہے کیونکہ ان میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ ان کی کامن ہیں اور دوسروں کی مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر سوسائٹی کی جو یہ والی چیزیں کامن ہوتی ہیں اس کو ہم کلچر بولتے ہیں۔ ان ادر ورڈز کلچر از اے سوشل ہیریٹیج آف سوسائٹی۔ کلچر جو ہے وہ ایک سماجی وراثت ہے، ہمارے سماج کی معاشرتی جو ہے وہ وراثت ہے ہمارے معاشرے کی، ایک جو ہمیں ورثے میں ملتی ہے۔ آسان لفظوں میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو رالف لنٹن، تو یہ والی آپ نے ڈیفینیشن یاد کرنی ہے، اس کے بعد رالف لنٹن نے اس کی ڈیفینیشن کیسے کی ہے یہ بھی آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے، یہ حوالہ دے کر ساتھ آپ نے لکھنا ہے کہ رالف لنٹن جو ہے وہ کہتا ہے دا کلچر آف اے سوسائٹی از دا وے آف لائف آف اٹس ممبرز، کہ کلچر جو ہے وہ کسی سوسائٹی کے ممبرز کا وے آف لائف ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ دا کلیکشن آف آئیڈیاز، ان کے خیالات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ہیبٹس وچ دے لرن شیئر اینڈ ٹرانسمٹ فرام جنریشن ٹو جنریشن، اور ان کی عادتیں وغیرہ ہوتی ہیں جو وہ خود سیکھتے ہیں، پھر وہ جنریشن ٹو جنریشن یعنی نسل در نسل وہ آگے ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری ڈیفینیشن یہ بھی آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے، سر ایڈورڈ ٹیلر نے کیا کہا ہے۔ ڈیفائنز اٹ ایز کلچر از دیٹ کمپلیکس ہول دیٹ انکلوڈز نالج، وہ کہتا ہے کہ کلچر جو ہے وہ ایک مکمل چیز ہے، مکمل ایک ضابطہ ہے جس میں نالج، علم جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، بلیفس، آرٹ، مورلز، لاز، کسٹمز اینڈ اینی ادر کیپیبلٹیز اینڈ ہیبٹس ایکوائرڈ بائی مین ایز اے ممبر آف سوسائٹی، ٹھیک ہے، جو کہ کسی سوسائٹی کے اندر کسی آدمی کے اندر ہو سکتی ہیں، ان سب کا یہ مجموعہ ہوتا ہے کلچر جو ہوتا ہے۔ اوکے جی، نیکسٹ جو پیراگراف ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ ایزی سا پیراگراف ہے، یہ کر لیں۔ دا انڈیویجول ریسیوز کلچر ایز پارٹ آف سوشل ہیریٹیج، کوئی انڈیویجول جو ہے، انڈیویجول کا مطلب ہے کوئی اکیلا آدمی، سنگل مین،
وہ کلچر اس کو وراثت کے اندر ملتا ہے، سوشل ہیریٹیج میراث کے اندر، اینڈ ان ٹرن اور بدلے میں ہی ری شیپ دا کلچر اینڈ انٹروڈیوس چینجز، اور وہ اس کلچر کو دوبارہ جو ہے وہ ری شیپ کرتا ہے، بناتا ہے، اور پھر اس میں کچھ چینجز تبدیلیاں کرتا ہے، وچ دین بیکم پارٹ آف ہیریٹیج آف سکسیڈنگ جنریشن۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ جو تبدیلیاں اس میں کی جاتی ہیں وہ بندہ جو کرتا ہے وہ بعد میں آنے والی جنریشنز کے لیے، سکسیڈنگ جنریشن جو ہیں اس کے بعد آنے والی جنریشن کے لیے وراثت بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو تبدیلیاں اس میں ہو چکی ہوتی ہیں وہ اب آنے والی جنریشنز کا کلچر ہوتا ہے۔ کلچر دیئر فور ہیز 3 اسینشیل کوالٹیز، کلچر کی 3 جو ہیں وہ ضروری کوالٹیز ہیں جو اسینشیل ہیں۔ فرسٹلی اٹ از لرنڈ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیکھا جاتا ہے۔ سیکنڈلی اٹ از شیئرڈ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنریشن ٹو شیئر کیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے تھرڈلی اٹ از ٹرانسمیٹڈ فرام جنریشن ٹو جنریشن، تیسری بات یہ ہے کہ یہ جنریشن ٹو جنریشن منتقل کیا جاتا ہے، کہ آپ کے بعد آنے والی جو نسل ہوتی ہے اس میں یہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جی پیراگراف وہ کہتا ہے، اس میں یہ نیچر ہی ڈسکس کی ہوئی ہے کلچر کی۔ وین وی یوز دا ٹرم کلچر ان آور ڈیلی لائف وی آفن تھنک آف اٹ ایز ایکویلنٹ ٹو دا ہائر تھنگز آف مائنڈ، کہ یہ مائنڈ کی ہائر تھنگز کا کلیکشن ہوتی ہے، آرٹ، لٹریچر، میوزک اینڈ پینٹنگ، یہ ساری چیزیں کلچر کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایز سوشیالوجسٹ یوز اٹ دا کنسیپٹ انکلوڈ، لیکن اب یہ پیراگراف ہے اگر آپ نے پڑھا ہے تسلی سے تو یہ چیزیں مائنڈ، آرٹ، لٹریچر، میوزک، یہ تو ساری چیزیں آپ کو یاد رہ جائیں گی نا، تو آپ اس کو سمپل ورڈز میں لکھ سکتے ہیں۔ کلچر ان سمپل ورڈز، یا وین وی یوز کلچر ان آور ڈیلی لائف وی آفن تھنک اٹ از کلیکشن آف مائنڈ، آرٹ، لٹریچر، میوزک اینڈ پینٹنگ۔ تو جیسا کہ سوشیالوجسٹ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، دا کنسیپٹ انکلوڈ سچ ایز ایکٹیویٹیز بٹ آلسو فار مور۔ کلچر ریفرز ٹو دا ہول وے آف لائف آف دا ممبرز آف اے سوسائٹی، ٹھیک ہے، یہ ایک ہول وے ہے، مکمل طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اٹ انکلوڈز ہاؤ دے ڈریس، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے کپڑے کیسے پہننے ہیں، دیئر میرج کسٹمز، ان کی شادی کی روایات، فیملی لائف، ٹھیک ہے، ان کی فیملی والی لائف ہے، دیئر پیٹرنز آف ورک، کام کرنے کے طریقے ہیں، ریلیجیس بلیفز، مذہبی عقائد ہیں، سیریمنیز، ان کی تقریبات ہیں، لیئر، ٹھیک ہے، ان کی جو خوشی مسرت کے مواقع ہیں، پرسوٹس، لیئر پرسوٹ یہ اکٹھا لفظ ہے، خوشی تلاش کرنا، خوشی کو ڈھونڈنا، پرسوٹ کا مطلب ہوتا ہے تعاقب کرنا، پیچھے جانا کسی چیز کے۔ اٹ کورز آلسو دا گڈز دے کریٹ، یہ اس چیز کا بھی احاطہ کرتا ہے کہ وہ جو چیزیں بناتے ہیں، اینڈ وچ بیکم میننگ فل فار دیم ایز پلافس، فیکٹریز، ٹھیک ہے، اور جو چیزیں ان کے لیے میننگ فل ہوتی ہیں یعنی یوزفل ہوتی ہیں، مثلاً پلافس ہیں جو حل وغیرہ ہیں، فیکٹریز ہیں، مشینز ہیں، کمپیوٹرز ہیں، بکس وغیرہ، بلڈنگ ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں کلچر کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ بھی زندگی گزارنے میں ہیلپ کرتی ہیں نا، تو یہ وے آف لائف میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ڈیولپمنٹ آف کلچر ہے، کلچر میں کس طرح ترقی آتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے ٹریسنگ دا ڈیولپمنٹ آف دا کلچر از ناٹ ایزی، کہ کلچر میں جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ٹریس کرنا ایزی نہیں ہے۔ دا پروسیس آف ایکسپینڈنگ کلچر ہیز بین انڈر وے آف تھاؤزنڈز آف ایئرز اینڈ ول کنٹینیو ان دا فیوچر۔ وہ کہتا ہے کلچر کا جو پروسیس ہے ایکسپینڈنگ کا، پھیلنے کا، وہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے اور فیوچر میں چلتا جائے گا۔ دا ایویڈینس آف ہیومن سوسائٹیز کین ٹریس بیک مینی ملین آف ایئرز، ٹھیک ہے، کئی لاکھ سال جو ہیں وہ پیچھے ہیومن سوسائٹیز کے ٹریسز ملتے ہیں، مطلب نشانات ملتے ہیں۔ سم 2.5 ملین ایئرز اگو، کچھ 2.5 یعنی 2.5 ملین سال، 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں نا، تو 25 لاکھ سال پہلے کی بات وہ کر رہا ہے۔ پیپل یوز ٹولز، پیپل جو ہے وہ کچھ ہتھیار استعمال کرتے تھے، اینڈ ہیڈ کنٹینرز فار سٹوریج، اور ان کے پاس ڈبے ہوتے تھے سٹوریج کے لیے۔ فرام دا رونز آف ٹیکس لا کے جو کھنڈرات وغیرہ ہیں، اینڈ موہنجو دڑو کے جو ہیں کھنڈرات، ان میں ون کین ٹریس ایلیمنٹس آف ویری رچ کلچر، تو اس میں سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں تو وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہاں کا کلچر جو تھا وہ کافی امیر کلچر تھا، وہ لوگ کافی امیر تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کلچرل یونیورسل کیا ہوتا ہے؟
تھرو آؤٹ دا ہسٹری، وہ کہتا ہے کہ ساری ہسٹری، تاریخ کو اگر ہم پڑھیں، ہیومن بینگز ہیو میڈ اے ڈرامیٹک کلچرل ڈیولپمنٹ، کلچر میں کافی ساری ڈیولپمنٹ آئی ہے، لیکن ڈسپائٹ دیئر ڈفرینسز، ان میں کافی اختلافات تھے، ان میں کافی ڈفرینس تھا کلچرز میں، ایک کلچر اور ہے، دوسرا اور ہے. آل سوسائٹیز ہیو اٹیمپٹیڈ ٹو میٹ بیسک ہیومن نیڈز بائی ڈیولپنگ کلچرل یونیورسلز. وہ کہہ رہا ہے کہ ان ڈفرینسز کے علاوہ کافی سوسائٹیز کے اندر کچھ کامن چیزیں تھیں جن کو ہم یونیورسلز بولتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں تھیں جو سارے کلچرز کے اندر تھیں، ساری سوسائٹیز کے اندر. تو وہ کیا تھیں؟ ان کو ہم کلچرل یونیورسلز کہتے ہیں. کلچرل یونیورسلز آر دوز فارمز آف بیہیویئرز وچ آر فاؤنڈ ورچولی ان آل کلچر. ٹھیک ہے، کلچرل یونیورسلز وہ چیزیں ہیں جو ہر کلچر کے اندر پائی جاتی ہیں. دے آر ان فیکٹ اڈاپٹیشنز، وہ کچھ اڈاپٹیشنز تھیں ٹو میٹ اسینشیل ہیومن نیڈز، جو کہ انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے ضروری تھیں. سچ ایز لینگویج، اب دیکھیں نا، زبان ہر کلچر میں ضروری ہے، فوڈ خوراک جو ہے وہ ہر کلچر میں ضروری ہے، اینڈ شیلٹر پناہ گاہ مینز رہنے کی جگہ، گھر، یہ ہر کلچر میں کامن ہے. دیکھیں جو بھی کلچر ہے اس میں وہ لوگ کوئی نہ کوئی لینگویج بھی بولتے ہوں گے، خوراک بھی کھاتے ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں رہتے بھی ہوں گے، تو یہ کلچرز کے اندر کامن ہے، تو ان کو ہم کلچرل یونیورسل بولتے ہیں. آل کلچرز ہیو سم ریکگنائزیبل فارمز آف فیملی سسٹم، ہر کلچر میں کچھ نہ کچھ فیملی سسٹم بھی ہے. ٹھیک ہے، ان وچ دیر آر ویلیوز اینڈ نارمز ایسوسیٹیڈ ود ڈے ٹو ڈے لائف، جس میں کچھ مثالیں ہیں ڈیلی لائف کے اندر رہنے کے لیے. سملرلی آل کلچرز ہیو سم سارٹ آف سپورٹس، ہر کلچر میں کچھ نہ کچھ کھیلیں بھی ہیں، وے آف کوکنگ، پکانے کے طریقے بھی ہیں، لاز ہیں، قانون وغیرہ ہے. دا مینر ان وچ کلچرل یونیورسلز آر ایکسپریسڈ میں ویری فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی. اچھا، ان کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم چینج ہو سکتا ہے، سوسائٹی ٹو سوسائٹی چینج ہو سکتا ہے، لیکن چیزیں یہ ہیں، بیسک چیزیں جو ہیں یہ کامن ہیں. دا وے آف ایکسپریشن میں بی چینج ڈرامیٹیکلی ود ٹائم. موسٹ ہیومن کلچرز چینج اینڈ ایکسپینڈ تھرو دا پروسیس آف انوویشن کا پروسیس ہے، اینڈ ڈیفیوژن کا پروسیس ہے. فار دا ڈیٹیل آف دیز کنسیپٹ اسٹڈی آف کمپلسری ریڈنگ. اچھا جی، وہ کہتا ہے کہ ڈرامیٹیکلی ان کے ایکسپریشن جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، سوسائٹیز جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم، لیکن کچھ چیزیں ان میں جو ہیں وہ کامن ہو کر رہ جاتی ہیں، جن کو ہم کلچرل یونیورسل بولتے ہیں. بس بڑی آسان اور ایزی سی یہ چیز تھی، اس کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا. اوکے، وہ کہتا ہے کہ آپ پچھلے سیکشن میں پڑھ چکے ہیں کہ کلچر از دا وے آف لائف وچ پیپل لرن، شیئر اینڈ ٹرانسمٹ فرام جنریشن ٹو جنریشن. کلچر وہ طریقہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا جو لوگ سیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسمٹ کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ہر کلچر جو ہے اس کی اپنے طریقہ کار ہوتا ہے سیکھنے کا، ٹرانسمٹ کرنے کا، شیئر کرنے کا. اوکے، پھر وہ کہتا ہے کہ ہر کلچر پھر اس کی اپنی مخصوص سمبلز ہوتی ہیں، علامتیں ہوتی ہیں، لینگویج ہوتی ہے، ویلیوز اور نارمز ہوتی ہیں. تو یہ ہیں ایلیمنٹس آف کلچر، یہ اس کلچر کے ایلیمنٹس کہلاتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو ہم ون بائی ون ان کو، اس کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلا ایلیمنٹ وہ کہتا ہے کہ سمبلز. A symbol is anything that carries a particular meaning recognized by people who share culture. اچھا، سمبل جو ہوتی ہے وہ ایک علامت ہوتی ہے مخصوص، جس سے ہم کسی کلچر کی پہچان کرتے ہیں، شناخت کرتے ہیں. سمبلز سرو ایز دا بیسز فار ایوری ڈے ریئلٹی. ٹھیک ہے، سمبل جو ہے وہ، تو یہ ہماری جو ایوری ڈے کی ریئلٹی ہے، حقیقت ہے، اس پر بیس کرتی ہیں، اس کی بنیاد پر ہوتی ہیں. دے آر دا مینز تھرو وچ وی میک سینس آف آور لائفز. اس سے ہم اپنی زندگی کا جو سینس ہے اس کے ذریعے ہم ڈیولپ کرتے ہیں. سمبلز ویری کراس کلچرلی. کراس کلچری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور کلچر میں جائیں تو سمبلز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. اینڈ چینج اوور ٹائم، اور ٹائم ٹو ٹائم بھی چینج ہوتی رہتی ہیں. ٹو سم ڈگری سمبلز ایون ویری ود ان اے سنگل کلچر. کبھی کبھار تو ایک سنگل کلچر کے اندر ہی سمبلز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. تو سمبلز کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، جس طرح ہمارا فلیگ ہے، پاکستانی فلیگ جو ہے، پرچم جس کو ہم بولتے ہیں، تو وہ ہماری پاکستان کی سمبل ہے. ٹھیک ہے، تو اگر فلیگ وہ لگا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا بندہ ہے یا پاکستانی ہے. اسی طرح
ہمارا لباس ہے، رہن سہن ہے، وہ ہماری سمبلز ہیں، وہاں سے ہماری شناخت ہو جاتی ہے. جس طرح ہم شلوار قمیض پہنی ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ پنجابی ہیں. اسی طرح سندھی، بلوچی، ہر کلچر جو ہے اس کا ایک اپنی شناخت ہے، اس کا اپنا ایک لباس ہے. تو یہ سمبلز ہیں یہاں سے جس سے ہم کسی کلچر کی شناخت کر سکتے ہیں. وہ ایک وے آف لائف ہوتا ہے ان کا اور مخصوص ہوتا ہے. اگر آپ کسی دوسرے کلچر میں جائیں تو وہ چینج ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ایک کلچر کے اندر بھی وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہو سکتا ہے. کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ سمبل جو ہے وہ بدل جاتی ہے. اس کے بعد ہے لینگویج، زبان. لینگویج از اے سسٹم آف سمبلز دیٹ الاؤز ممبرز آف اے سوسائٹی ٹو کمیونیکیٹ ود ون این ادر. ٹھیک ہے، لینگویج جو ہے وہ ایک انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے میں مدد دیتی ہے. آل کلچرز ہیو اے اسپوکن لینگویج. ہر کلچر کی ایک لینگویج ہوتی ہے. یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ کلچرل یونیورسل ہے. لینگویج ہر کلچر کے اندر ہوتی ہے. دو، ناٹ آل ہیو اے ریٹن لینگویج. ٹھیک ہے، لیکن ہر کلچر میں ضروری نہیں کہ ریٹن لینگویج ہو، لکھی ہوئی کوئی لینگویج ہو، لیکن بولی ہر کلچر میں جاتی ہے. لینگویج ٹیلز اس اے گریٹ ڈیل اباؤٹ اے کلچر. لینگویج کلچر کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے. دو لینگویج از اے کلچرل یونیورسل. ڈفرینسز ان دا یوز آف لینگویج آر ایویڈنٹ اراؤنڈ دا ورلڈ. ٹھیک ہے، لینگویج جو ہے وہ کلچرل یونیورسل تو ہے، لیکن ہر کلچر کے اندر لینگویج ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے. دس از دا کیس ایون وین ٹو کنٹریز یوز دا سیم اسپوکن لینگویج. وہ کہتا ہے کہ دو ملک جو ہیں وہ ایک ہی قسم کی لینگویج بھی بول سکتے ہیں. فار ایگزامپل این انگلش اسپیکنگ پرسن فرام یونائٹیڈ اسٹیٹس may be puzzled first time when an English friend says I will ring you up. تو وہ کہتا ہے کہ انگلش فرینڈ مینز دیٹ ہی ول کال یو آن ٹیلی فون. انگلش فرینڈ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو کال کرے گا فون پر، لیکن جو یونائٹڈ اسٹیٹ سے آیا ہے وہاں پہ اس کا میننگ جو ہے وہ اور ہوتا ہے. سملرلی the meaning of non-verbal gesture differ from one culture to another. The gesture of thumbs up. اب thumbs up جو ہے وہ کہتا ہے is considering a bad thing in پاکستانی کلچر. پاکستانی کلچر میں یہ بری چیز سمجھی جاتی ہے. where inhabitant of United States commonly use. لیکن وہ کہتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر یہ کامنلی یوز ہوتی ہے اینڈ ایچ اٹیچ پازیٹیو میننگ ود دس گیسچر، اور اس کا پازیٹیو میننگ ہوتا ہے. تو یہ تھی ہماری لینگویج. اوکے جی، نارمز ہوتی ہیں کچھ مثالیں یا کچھ روایات یا کچھ ایسی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. ایوری کلچر کنٹینز اے لارج نمبر آف گائیڈ لائنز. ہر کلچر میں گائیڈ لائنز ہوتی ہیں وچ ڈائریکٹ کنڈکٹ ان پرٹیکولر سچویشن، جو کسی مخصوص سچویشن کے لیے ہوتی ہیں. سچ گائیڈ لائنز آر نون ایز نارمز. ان کو ہم نارمز بولتے ہیں. A norm is a specific guide to action that defines acceptable and appropriate behavior in particular situation. ٹھیک ہے، نارم جو ہوتی ہے وہ ایک گائیڈ ہوتی ہے آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ان مسلم سوسائٹی نارمز ریلیٹنگ ٹو پرائیویسی اسٹیٹ دیٹ این انڈیویجولز ہاؤس مسٹ ناٹ بی انٹرڈ ود آؤٹ ہز پرمیشن. وہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل مثال کے طور پر مسلمان سوسائٹی کے اندر یہ نارم بڑی اہم ہے کہ آپ کسی بھی ایک آدمی کے گھر اس کی پرمیشن کے بغیر، آپ اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتے. A person's private life is his own concern and other must not pry into his personal affairs. وہ کہتا ہے کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کے پرسنل افیئرز کے اندر، معاملات کے اندر دخل اندازی نہ کرے مسلمان سوسائٹی کے اندر. نارمز گائیڈ بیہیویئر ان آل اسپیکٹس آف لائف. نارمز جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں ملتے ہیں، ہر پہلو کا احاطہ کرتے ہیں. دیر آر نارمز آف ڈریس. ٹھیک ہے، لباس کے نارمز ہوتے ہیں، لباس کس طرح کا پہنا جائے. وی ڈیفائن دا ٹائپس آف کلوتھنگ اپروپریٹ فار ممبرز آف ایچ سیکس ایچ ایج. ٹھیک ہے، ہر جنس کے، ہر عمر کے، ہر گروپ کے لوگوں کے لیے اور ہر سوشل سچویشن میں کس طرح کا لباس پہنا جائے، یہ نارمز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے شادی بیاہ پر کس طرح کا پہننا ہے آپ نے لباس، اور آپ نے فوتگی وغیرہ پر کوئی ڈیتھ ہو جائے یا کوئی اس طرح کا فنکشن ہو کوئی اور، تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نارمز بولتے ہیں. دیر آر نارمز گورننگ بیہیویئر ود فیملی، فرینڈز،
نیبرز اینڈ اسٹرینجرز، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہو، یہ نارمز ہیں۔ اب دیکھیں نا، مسلم سوسائٹی کس طرح آپ کو سکھاتا ہے یا کوئی اور سوسائٹی کس طرح سکھاتا ہے، تو ہر ایک کی اپنی گائیڈ لائن ہوگی، ہر ایک کا اپنا ایک رول ہوگا۔ دیر آر نارمز وچ ڈیفائن ایکسیپٹیبل بیہیویئر ان سرٹن سچویشن سچ ایز کلاس روم کے اندر کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے، ورک پلیس پر اینڈ پارٹی پر، ویڈنگ پر اینڈ فیونرل، ٹھیک ہے، ویڈنگ شادی کو کہتے ہیں، اینڈ فیونرل کہتے ہیں جنازے کو، فوتگی کو، مرگ پر۔ ایز اے پارٹ آف کلچر نارمز آر لرنڈ، شیئرڈ اینڈ ویری فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی، ٹھیک ہے، نارمز جو ہیں وہ سوسائٹی ٹو سوسائٹی جو ہے وہ چینج بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد ہیں ویلیوز، اقدار، یہ آپ نے بس یہیں تک کر لینا ہے، کافی ہے۔ جو سمپل چیزیں ہیں جو آپ کو یاد رہ جائیں گی میں وہ کروا رہا ہوں۔ ان لائک نارمز، ویلیوز کی طرح ویلیو جو ہے وہ نارمز کی طرح نہیں ہے، وچ پرووائڈ اسپیسیفک ڈائریکٹیوز فار کنڈکٹ، ویلیوز پرووائڈ مور جنرل گائیڈ لائنز، ویلیو جو ہے وہ مور جنرل گائیڈ لائنز ہمیں دیتی ہے۔ A value is a belief، ویلیو جو ہے وہ ایک عقیدہ ہے، بلیو ہے، یقین ہے، that something is good and desirable، کہ کوئی چیز جو ہے وہ اچھی ہے، قابل خواہش ہے۔ It defines what is important، worthwhile and worth striving، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون سی چیز امپورٹنٹ ہے اور زیادہ اچھی ہے اور قیمتی ہے۔ اوکے جی، لائک نارمز کی طرح ویلیوز ویری فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی، ویلیوز جو ہیں وہ سوسائٹی ٹو سوسائٹی چینج ہوتی رہتی ہیں۔ مینی نارمز کین بی سین ایز ریفلیکشنز آف ویلیوز، کچھ ایسی نارمز ہوتی ہیں جو ویلیوز کی ریفلیکشنز ہوتی ہیں، ان کا عکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورائٹی آف نارمز کین بی سین ایز ایکسپریشنز آف سنگل ویلیو، اور کچھ نارمز کی کئی اقسام ہوتی ہیں جو ایک سنگل ویلیو کا نمونہ ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، ان پریویس ایگزامپل، جس طرح پیچھے ایگزامپل دی جا چکی ہے پرائیویسی کی، گیونگ ریسپیکٹ ٹو سم ونز پرائیویسی از اے ویلیو، کہ اگر آپ کسی کی جو پرائیویسی ہے، کسی گھر میں داخل نہ ہونا، اس کو اگر آپ رسپیکٹ کرتے ہیں، دل میں اچھا جانتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے، تو یہ ویلیو ہے، اقدار ہے۔ وائل ناٹ انٹر سم ونز ہاؤس، اور اس کے گھر کے اندر داخل نہ ہونا وداؤٹ پرمیشن، اس کی پرمیشن کے، یہ ایک نارم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نارم اور ویلیو کے اندر ڈیفرنس ہے، کہ نارم یہ ہے کہ کوئی کام، کوئی گائیڈ لائن ہے اور اس کو اچھا سمجھنا، اس کو اچھا یا برا سمجھنا، یہ اس کی ویلیو ہے۔ سملرلی ناٹ ریڈنگ ونز ڈائری اور پرائیویٹ لیٹرز اور نارمز ٹو مینٹین سم ونز پرائیویسی، ٹھیک ہے، کسی کی ڈائری کو نہ پڑھنا، کسی کے پرائیویٹ لیٹرز کو نہ پڑھنا، یہ نارم ہے، اور اس کو اچھا جاننا یا اچھا سمجھنا جو ہے وہ ایک ویلیو ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں اور وہ چیٹنگ کر رہا ہو، تو ہم اوپر سے جھانک جھانک کر اس کے موبائل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا کام ہے۔ تو اس طرح پرائیویسی جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ہمارا کلچر ہمیں سکھاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سینکشنز، سینکشن کہتے ہیں کسی قاعدے قانون کو، کسی طریقے کو، ضابطے کو۔ سینکشن از اے سوشل ریسپانس دیٹ پنشز اور ڈسکریجز وائلیشنز آف سوشل نارمز، سینکشن جو ہے یہ ایک ایسا رسپانس ہوتا ہے سوشل یعنی معاشرے کی طرف سے، جو آپ کو پنش کرتا ہے، سزا کرتا ہے، یا ڈسکریج، یا آپ کو ڈسکریج کرتا ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہو اس پر۔ ڈفرینٹ نارمز ایووک ڈفرینٹ سینکشنز وین وائلیٹڈ، ٹھیک ہے، مختلف نارمز جو ہیں، مختلف جو اصول ہیں، ان کی مختلف سزائیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مختلف قانون ہیں اگر وہ خراب کیے جائیں تو۔ سم نارمز آر ہائیلی کنڈیفائڈ اینڈ سسٹمائزڈ انٹو لا وچ آر ٹیکن ویری سیریسلی بائی سوسائٹی، کچھ ایسی نارمز ہوتی ہیں جو بہت ہی سیریس لی جاتی ہیں سوسائٹی سے۔ دے آر کالڈ مورز، ان کو ہم مورز بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مورز ہم کہتے ہیں رواج کو یا اتوار کو۔ The vast majority of everyday life norms is relatively minor in comparison. These norms are called folkways. کچھ ہوتی ہیں جو بالکل مائنر طور پر جن کا نوٹس لیا جاتا ہے، ادروائز کچھ نہیں کہا جاتا، ان کو ہم فوک ویز کہتے ہیں۔ فوک وے کہتے ہیں معاشرے کا جو عام طرز عمل ہوتا ہے، عام چال چلن ہوتا ہے، جس پر اتنا خاص غور نہیں کیا جاتا۔ دے کیری مچ لیس سیریس پنشمنٹس، ان میں وین وائلیٹڈ، اگر اس کی جو ہے اس کو وائلیٹ کر دیا جائے، خراب کر دیا جائے، تو اس کی زیادہ سنجیدگی سے نوٹس نہیں لیا جاتا اور نہ اتنی زیادہ سزا ہوتی ہے۔
Sanctions are not only punish an individual for violating a norm. سینکشن جو ہے وہ صرف سزا نہیں دیتا بٹ دے آلسو سمبولیکلی ری انفورس دا ویلیوز اینڈ نارمز آف اے گیون کلچر، بلکہ وہ جو ویلیو یا جو نارم ہم نے خراب کیا ہے وہ اس کو ری انفورس کرتا ہے. بائی سینکشننگ اے پرسن ہو وایولیٹس اے نارم سوسائٹی انفارمز اٹس ممبرز دیٹ اٹس ٹائپ آف دا پرسن دے شوڈ ناٹ بیکم. ٹھیک ہے کہ اگر آپ کوئی نارم یا کوئی ویلیو وائلیٹ کرتے ہیں تو سینکشنز جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس طرح کا آدمی آپ کو نہیں بننا چاہیے، آپ کو جو لاز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. تو یہ اس کے ایلیمنٹس تھے. اب اس کے بعد نیکسٹ 2 کوسچن رہ جاتے ہیں کہ کلچرل انٹیگریشن اور کلچرل ویریشن. اچھا جی، کلچرل انٹیگریشن کیا ہوتی ہے؟ بڑا آسان سمپل ہے. کلچرل انٹیگریشن یہ ہے کہ ہر کلچر جو ہے ہیز اٹس اون ویلیوز اینڈ پرنسپل. ہر کلچر کی اپنی ویلیوز ہیں اور اس کے اپنے اصول ہیں وچ آر انٹیگریٹڈ اراؤنڈ دا سینٹرل تھیمز. ایوری کلچر آلسو ہیز سب کلچر. ہر کلچر کے آگے چھوٹے چھوٹے مزید کلچرز ہیں، سب کلچرز. دو دے ہیو سم ویریشن ان ٹریٹس اینڈ پیٹرنز. حالانکہ ان میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں، کچھ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ڈفرینسز ہوتے ہیں. بٹ دے آر بیسڈ آن سرٹن فنڈامنٹل ایٹیٹیوڈ، لیکن وہ ایک بنیادی چیز پر مبنی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ان پاکستان سوسائٹیز، پاکستانی معاشروں میں وہی ہے ویری obvious 4 سب کلچرز. ہمارے پاس سب کلچر جو ہیں وہ 4 ہیں، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے اینڈ پٹھان ہے. یہ موسٹ کامن جو ہیں، اہم جو ہیں زیادہ. اور بھی ہیں کلچرز. وی کین سی دا ویریشن ان ڈریس. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ڈریس میں ویریشن ہے فرام ون کلچر ٹو اندر. ایک کلچر سے آپ دوسرے کلچر میں جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا ڈریس جو ہے وہ مختلف ہے. بٹ بینگ دا مسلم فنڈامنٹل تھیم آف ڈریسنگ اپ از ٹو کور دا باڈی. لیکن اب یہ جو کلچر ہے، اب ان سب کا ایک ہی کلچر ہے، وہ مسلم کلچر ہے. تو مسلم کلچر ہمیں کہتا ہے کہ آپ پوری باڈی جو ہے اس کو ڈھانپ کر رکھیں. کس طرح؟ ان اے وے دیٹ فلفلز دا ریکوائرمنٹ آف پردہ، کہ آپ کا جو پردہ ہے اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے، آپ نے اس طرح کا لباس جو ہے وہ پہننا ہے. تو دیکھیں یہ اب کامن چیز آ گئی ہے، تو یہ ہم نے کلچر کو انٹیگریٹ کر دیا ہے، ہم نے اس کو اکٹھا کر دیا ہے، ملا دیا ہے. اب دیکھیں کلچر جو ہے وہ سارا پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، ان سب کے لیے پردہ جو ہے وہ ایک کامن چیز ہے، ایک انٹیگریشن ہے. سو ٹریڈیشنلی آل ڈریسز کور دا ہول باڈی. ٹھیک ہے، تو روایتی طور پر سارے جو ڈریس ہیں وہ آپ کی پوری باڈی کو کور کرتے ہیں. یو کین ناٹ سی اینی ویئر ان پاکستان آر ڈریس لائک شارٹ اسکرٹ، بکنی، نکر ایز کلچرل ٹریٹس. تو یہ ہمارے کلچرل ٹریٹس نہیں ہیں. لیکن اب جو ہیں ہم ایڈوانس ہو رہے ہیں اور ہم جو یورپی کلچر ہے اس کو اپنانے کے بڑے خواہش مند ہیں اور بڑا ہمیں شوق ہے یہ چیزیں پہننے کا. لیکن یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کلچر چینج ہو جائے، ہم اس چیز جو ہے اس کو اپنانا شروع کر دیں، لیکن ہمارا جو اصل کلچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ پوری باڈی کو ڈھانپ کر رکھیں، چاہے آپ جو بھی لباس پہنیں. In general, several major themes limit and balance one another, but sometime on basic theme dominate quite a lot to integrate the whole culture. اس کو چھوڑ دیں، بے شک یہ لائن رہنے دیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کلچرل انٹیگریشن جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے، پیدا کرتی ہے ایک سینس آف سیکورٹی اینڈ سیٹسفیکشن امانگ اٹس ممبرز. وہ اپنے ممبرز کے درمیان تسلی اور اطمینان جو ہے اور سیکورٹی جو ہے اس کی سینس پیدا کرتی ہے. بٹ سم ٹائمز اٹ از ناٹ گڈ بیکاز اے اسمال چینج ان ون پارٹ آف کلچر سم ٹائمز ڈس انٹیگریٹ دا ہول. وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات کسی کلچر میں ایک چھوٹی سی تبدیلی جو ہے وہ اس سارے کو ڈس انٹیگریٹ کر دیتا ہے، اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے. فار ایگزامپل وین ہندو بلیو دیٹ they are not allowed to go out of the country for visit or settle, family ties were strong in spite of saas bahu, mother-in-law and daughter-in-law's fights. وہ کہتا ہے کہ جب ہندو جو ہے وہ یہ بلیف رکھتے تھے کہ وہ باہر نہیں جا سکتے وزٹ کے لیے، دوسرے ملکوں میں سیٹل نہیں ہو سکتے، فیملیز جو ہیں وہ آپس میں ساس بہو کے ان میں کافی سارے جھگڑے اور لڑائیاں ہوا کرتی تھی. when this practice changed it brought a series of changes in a family system. اور جب یہ پریکٹس جو ہے وہ چینج ہوئی تو اس نے فیملی سسٹم میں کافی ساری چینجنگز کی. اوکے جی، نیکسٹ پیراگراف بھی آپ چھوڑ دیں. اس کے بعد ہے کلچرل ویریشن.
ٹھیک ہے، کلچرل ویری کس طرح کرتا ہے، چینج کس طرح ہوتا ہے ٹائم ٹو ٹائم. اوکے جی، ویریشن کا مطلب ہے کہ کلچر جو ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے، کلچر میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کو ہم ویریشن بولتے ہیں. دیر از ویریشن ناٹ اونلی امنگ ڈفرینٹ کلچرز بٹ آلسو ود ان اینی اسپیسیفک کلچر. ویریشن جو ہے وہ صرف مختلف کلچرز کے درمیان نہیں آ سکتا، بلکہ ایک ہی کلچر کے درمیان بھی ٹائم ٹو ٹائم چینج آ سکتا ہے. دس ویریشن کین ٹیک مینی فارمز بٹ یوزلی ریفلیکٹس ڈفرینسز ان نارمز اینڈ ویلیوز آف ڈفرینٹ گروپس ان دا پاپولیشن. وہ آبادی کے اندر مختلف گروپس کے درمیان ویلیوز اور نارمز کو چینج کر دیتا ہے. یو کین آلسو آبزرو دس ویریشن ان یور گروپ کلچر. آپ اپنے گروپ کلچر کے اندر بھی یہ ویریشن دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل دیر واز اے ٹائم وین پیپل کوڈ اسموک سگریٹس اینی ویئر اینڈ اینی ٹائم. کوئی وقت تھا جب سگریٹس جو تھی وہ ہر جگہ اور ہر وقت آپ پی سکتے تھے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر. ایون ان دا پریزنس آف پیشنٹ اور چائلڈ، کسی بچے اور کسی مریض کی موجودگی میں بھی آپ سگریٹ پی سکتے تھے. ناؤ ود دا انکریز ان ہیلتھ اویئرنیس، اب جو صحت کے بارے میں آگاہی آ گئی ہے، اس کی وجہ سے اسموکنگ ان پبلک پلیس ہیز بین سیورلی ریسٹرکٹیڈ. اب جو پبلک پلیس ہے وہاں پر سگریٹ پینا سختی سے منع کر دیا ہے. آن ادر ہینڈ واچنگ اے رومانٹک فلم ود برادر اینڈ فادر واز ان ایکسیپٹیبل ان دا پاسٹ ان آور کلچر. اب یہ بڑی امپورٹنٹ اس نے بات لکھی ہے کہ ہمارے کلچر میں ماضی میں کسی بھائی کے ساتھ یا باپ کے ساتھ بیٹھ کر رومانٹک فلم دیکھنا اس کو ان ایکسیپٹیبل سمجھا جاتا تھا، ناقابل قبول تھا. ناؤ بیکمنگ اے کامن فیچر آف دا کلچر، اب جو ہے وہ کامن فیچر ہے. اب بیٹھ کر ساری فیملی جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، تو کوئی اب مطلب اس کو اور نہیں اس میں سمجھی جاتی. وومنز موومنٹ آؤٹ سائڈ دا ہاؤس وداؤٹ برقع واز ویری ریئر. ناؤ وومن ود برقع اسپیشلی ان بگ سٹیز آر ریئر. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ برقع کے بغیر وومنز باہر بہت کم نکلتی تھی. ویری ریئر، کوئی اکا دکا عورت ایسی تھی جو برقع کے بغیر باہر نکلتی تھی، لیکن اب برقع والی جو عورتیں ہیں وہ ویری ریئر ہیں. سٹیز کے اندر آپ برقع والی عورت جو ہے وہ دیکھیں تو وہ بہت کم ہوتی ہیں. تو یہ ویریشنز ہیں، یہ کلچرز کے اندر ٹائم ٹو ٹائم چینجز آ رہے ہیں. اچھا جی، ایز اے جنرل رول دیر از لیس ویریشن ان ٹریڈیشنل پری انڈسٹریل سوسائٹیز دین دا ماڈرن انڈسٹریلائزڈ سوسائٹیز. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ جنرل رول عام طور پر جو لیس ویریشن ہے ٹریڈیشنل جو روایتی پرانے یا پری انڈسٹریل سوسائٹیز ہیں ان میں جو چینج آتا ہے، ویریشن آتا ہے، وہ بڑا لیس آتا ہے. لیکن جو انڈسٹریلائزڈ ہیں، جو مطلب ماڈرنائزڈ ہیں، ماڈرن ہیں، ان میں بڑی تیزی سے چینج آتا ہے. ان ٹریڈیشنل سوسائٹیز وچ ٹینڈ ٹو بی اسمالر، ٹریڈیشنل سوسائٹیز اسمالر ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں. پیپل لیو سملر لائفز، لوگ جو ہے ایک جیسی زندگی گزارتے ہیں. شیئر سملر ویلیوز اینڈ کلچر، ایک ہی کلچر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. چینجز ٹیکس پلیس ریلیٹیولی سلولی، اس میں چینجز جو ہیں وہ تبدیلیاں آہستہ آہستہ آتی ہیں. بٹ ماڈرن سوسائٹیز ٹین ٹو لارجر، ماڈرن سوسائٹی جو ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں. ٹو کنٹین مور ڈائیورس پاپولیشن، ان میں آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹو ایکسپیرینس مور ریپڈ اینڈ ان ایون کلچرل چینج، اور اس میں بہت ہی زیادہ تیزی سے ویریشن آتا ہے، چینج آتا ہے. تو یہ تھا ہمارا چیپٹر، بس اینڈ ہو گیا. اتنا صحیح چیپٹر تھا، بڑا چھوٹا اور شارٹ چیپٹر ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا ایزی بھی ہے، کوئی اس میں مشکل بات بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ اس کے کچھ کوسچنز بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ کچھ بکس اس نے دی ہیں کہ آپ ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے. بہرحال آپ کو ضرورت نہیں ہے. کوسچنز ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کس طرح کے بن سکتے ہیں. یہ اس نے ایک کوسچن نیچے دیا ہوا ہے، واٹ ڈو یو مین بائی کلچرل ویریشن. اب دیکھیں یہاں پہ اس نے ویریشن پوچھ لیا ہے تو آپ نے پہلے ویریشن ہی لکھنا ہے. ڈسکرائب دا ویریس فیکٹرز آف کلچرل ویریبلٹی، کچھ فیکٹرز جو ہیں وہ ویریبلٹی کے لکھیں. تو جو ایگزامپلز اس نے اس میں بتائی ہیں ویریشن کے اندر وہی آپ نے لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے، کہ جس طرح پردہ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں. پہلے آپ برادر فادر کے ساتھ فلم نہیں دیکھ سکتے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری جو ایگزامپلز اس نے بیان کی ہیں وہ اس میں آپ نے ڈسکرائب کر دینی ہے. اس کے بعد ایک اور کوسچن ہے، واٹ آر دا ڈومیننٹ ویلیوز آف پاکستانی کلچر، واٹ ادر ویلیوز ڈو یو فیل شوڈ بی انکلوڈیڈ ان سچ اے لسٹ اینڈ وائی. ٹھیک ہے، میک اے لسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ ویلیوز جو ہیں ان کے بارے میں لکھیں اور پاکستانی کلچر کی کون سی ویلیوز ہیں. تو یہ سارا آپ پڑھ چکے ہیں، بس وہی چیزیں ہیں.
آپ نے اس چیپٹر میں سے ہی لکھنا ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر لیکچر سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر ہے، ویڈیو کی تھمب نیل پر بھی آپ کو مل جائے گا۔ اوکے، لیکچر کے اینڈ پہ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر دیجئے گا۔ آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکچر میں اگر کوئی مسٹیک آپ کو نظر آئے تو وہ بھی سجیسٹ کر دیجئے گا، یا آپ نے کوئی اپنے پاس سے سجیشن دینی ہو تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔